آخر میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں نسخ کے بارے میں چند کلمات عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ نسخ کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، مطلب آپ نے اس طرح سنا ہوگا یہ آیت منسوخ ہو گئی، فلاں آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، یا فلاں آیت اس آیت کے لیے ناسخ ہے۔ تو نسخ کے بارے میں ایک مسلمان کو ضروری معلومات حاصل ہونا بہتر ہوتا ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں ضروری عرض کرتا ہوں کہ نسخ کا لغوی معنی ہوتا ہے زائل کرنا، تبدیل کر دینا۔ جس کو زائل کیا گیا، جس کو تبدیل کیا گیا، اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ جو زائل کرنے والا ہے، منسوخ کرنے والا ہے، اس کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ اگر ایک آیت کی وجہ سے دوسری آیت کا حکم بدل گیا یا وہ آیت ختم ہو گئی، اس کے حکم پر اب عمل نہیں ہوگا، تو جس کا حکم تبدیل ہوا اس آیت کو کہیں گے یہ منسوخ ہے، اور جس آیت نے اس حکم میں تبدیلی پیدا کر دی ہے اس آیت کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ اس کی شرعی تعریف کتاب التعریفات صفحہ نمبر 167 پر علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھی ہے کہ دراصل نسخ یہ ہوتا ہے کہ صاحب شرع کی طرف سے کسی شرعی حکم کی انتہا کو بیان کر دینا نسخ کہلاتا ہے۔ اس تعریف سے یہ شبہ نکل گیا کہ معاذ اللہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک حکم اللہ نے نازل فرمایا تھا وہ شاید غلط تھا، پھر دوسرا حکم نازل ہوا تو اس حکم کی اصلاح ہو گئی۔ معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تعریف ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دراصل جب ایک آیت میں نیا حکم بیان ہوتا ہے اور پچھلی آیت کا حکم ختم کر دیا جاتا ہے، تو دراصل یہ اگلی آیت یہ بتانا چاہتی ہے کہ پچھلی آیت کے حکم کی انتہا ہو چکی ہے، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب یہ نیا حکم جاری ہوگا۔ تو دراصل جو ناسخ آیت ہوتی ہے وہ اس لیے نازل کی جاتی ہے تاکہ منسوخ آیت میں موجود حکم کی مدت بیان کر دی جائے، کیونکہ جب تک یہ منسوخ آیت ہمارے سامنے تھی، ناسخ نہیں تھی، تو ہمیں ایسا لگتا تھا شاید یہ حکم قیامت تک کے لیے ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ حکم مثلا 10 سال کے لیے ہے، 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے حکم ہے۔ پھر جب اگلی آیت نازل ہوتی ہے تو یہی مقصود الہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حکم دائمی نہیں تھا، اس میں استمرار نہیں تھا، دوام نہیں تھا، یہ تا قیامت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خاص مدت تک رکھنا تھا، اس کے بعد نیا حکم نازل ہو گیا۔ تو ناسخ آیت کا نزول پچھلی آیت کو باطل قرار دینے کے لیے معاذ اللہ نہیں ہوتا، بلکہ جو پچھلی آیات میں کوئی حکم نازل ہوا تھا اس حکم کی انتہا بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت سورہ بقرہ آیت نمبر 106 میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو پھر اسی سے بہتر یا اس کی مثل ایک آیت لے آتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض آیات منسوخ ہوتی ہیں۔